السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: جس طرح اندھیرا اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ روشنی ہی اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اسی طرح نفرت نفرت کو ختم نہیں کر سکتی بلکہ محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ ظفر زیدی نے کیا خوب کہا ہے: ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بسایا جائے، دیکھنا یہ ہے کہ کون آتا ہے سایہ بن کر، دھوپ میں بیٹھ کے لوگوں کو بلایا جائے۔ فکر و خیال اور اختلافات کے مصنف کون ہیں؟ یہ دونوں کتابیں محمد انوار الدین انور صدیق کی ہیں۔ ڈاکٹر انور صدیق کا اصل نام محمد انوار الدین تھا۔ اے اللہ، مجھے ایسا علم عطا کر جو پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ خلیل بن احمد بصری کا قول ہے جو علم عروض کے بانی ہیں۔ شاہ حاتم کے کس شاگرد کے 4 دواوین کا مجموعہ 9 رتن ہے؟ سعادت یار خان رنگین کا۔ گلستان بوستان کے خالق سعدی شیرازی کا اصل نام کیا تھا؟ سعدی شیرازی کا اصل نام مصلح الدین تھا۔ کون شاعر فارسی میں غالب سے جبکہ اردو میں مومن خان مومن سے اصلاح لیتے رہے؟ یہ اکثر انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ دیدہ و دل اور موج در موج سے کون یاد آتا ہے؟ عارف عبد المتین۔ یہ دونوں شعری مجموعے عارف عبد المتین کے ہیں۔ شیطان کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ یہ عصمت خانم چغتائی کے ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ نظارے کس کا مشہور افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ کرشن چندر کا ہے۔ ارسطو کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ بوتیکا، ریتوریکا۔ ارسطو کی کتاب بوتیکا فن شاعری پر مشتمل ہے جبکہ ریتوریکا فن خطابت پر۔ افلاطون کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ مکالمات اور ریاست۔ شاہ نصیر کا سب سے مشہور شاگرد کون ہے؟ مومن خان مومن۔ کس آپ بیتی میں اپنا محاسبہ کیا گیا ہے؟ اپنا گریباں چاک۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی ہے۔ اردو کے ارکان خمسہ سے کیا مراد ہے؟ اردو نثر کے ارکان خمسہ سے مراد وہ 5 ارکان ہیں جنہوں نے اردو نثر نگاری میں اور شاعری کے حوالے سے بھی اردو ادب کی تاریخ کو ایک اہم سنگ میل کی حیثیت عطا کی۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخری 30-35 برسوں میں سر سید احمد خان کے ہاتھوں شروع ہونے والی علمی، ادبی، معاشرتی، سیاسی اور اصلاحی تحریک کا بڑا شور رہا۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ تحریک سر سید تحریک بھی کہلاتی ہے اور علی گڑھ تحریک بھی۔ اس تحریک میں یوں تو بہت سے لوگ شامل ہیں، لیکن جو ارکان خمسہ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں ان میں خود سر سید احمد خان ہیں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ یہ ارکان اپنی انفرادیت، اسلوب اور اصناف نثر و شاعری کے حوالے سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ استقرائی تنقید کا بانی کون ہے؟ رچرڈ مولٹن۔ استقرائی تنقید سے مراد ہے وہ تنقید جس میں فن پارے ہی میں اصول موجود ہوتے ہیں اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تنقید کی جاتی ہے۔ اسلوبیات ایک نیا دبستان تنقید ہے جسے اردو میں کس نے متعارف کرایا؟ اسلوبیات کو اردو میں پروفیسر مسعود حسین خان نے متعارف کروایا تھا۔ اسلوبیات کے اصولوں کا ادب پر اطلاق کیا کہلاتا ہے؟ اسلوبیات کے اصولوں کا ادب پر اطلاق اسلوبیاتی تنقید کہلاتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کی اساس کس چیز پر ہے؟ لسانیات پر۔
اردو میں وحید الدین سلیم کی وضع اصطلاحات کب شائع ہوئی تھی؟ 1919 عیسوی میں۔ اردو اصطلاحات سازی کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر اتش درانی۔ بے حد مختصر افسانہ، مختصر ترین افسانہ یا مختصر افسانہ میں کس نے شہرت حاصل کی؟ یہ تینوں نام ایک ہی صنف کے ہیں، بے حد مختصر افسانہ، مختصر ترین افسانہ اور مختصر افسانہ۔ اس صنف میں جوگندر پال نے بے حد شہرت حاصل کی۔ پوئیٹکس کا ترجمہ بوتیکا کے عنوان سے عزیز احمد نے کب کیا تھا؟ 1941 عیسوی میں۔ ارسطو نے شاعری کی کتنی اقسام بیان کی ہیں؟ ارسطو نے شاعری کی 4 اقسام بیان کی ہیں، جن میں علمیہ، طربیہ، رزمیہ اور غنائیہ شامل ہیں۔ تنقید اور اسلوبیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ خلیل احمد بیگ۔ انٹرویو کا اہم سوال ہے، تقریض نگاری پر روشنی ڈالیں۔ تقریض عربی زبان کا لفظ ہے۔ اکاز کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا، وہاں ایک شعری نشست بھی ہوتی تھی۔ اس میں ایک بوڑھا عالم تخلیقی ادب پر تنقید کرتا تھا، جس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اسے تقریض کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل دوسری تصانیف پر تبصرہ کرنا، ان کے بارے میں اپنی رائے دینا تقریض کے زمرے میں آتا ہے۔ نرگسیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ نرگسیت یونانی اصطلاح ہے، جس میں شہزادہ نرگس ایک جھیل میں اپنی حسین صورت دیکھ کر خود ہی اپنی صورت پر فدا ہو گیا اور اتنا محو ہوا کہ آخرکار اس کی موت واقع ہو گئی، اور وہاں سے ایک جھاڑی نکلی جس پر آنکھ کی شکل کا پھول اگا ہوا تھا، اسے نرگس کا پھول کہتے ہیں۔ اس کی شکل انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے، جبکہ اصطلاح میں نرگسیت سے مراد اپنی ذات یا خود پسندی کا المناک انجام لیا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب وہ فنکار ہیں جن میں نرگسیت دکھائی دیتی ہے، اور وہ اسی نرگسیت کا شکار رہے۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر مسیح الزماں۔ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت کسے حاصل ہے؟ پروفیسر مسعود حسین خان کو۔ اردو کا ابتدائی زمانہ کے مصنف کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی۔ محمد یار خاکسار عرف کلو کے تذکرے کا نام بتائیں۔ معشوق چہل سالہ۔ قدرت اللہ شوق کے تذکرے طبقات الشعراء کا دوسرا نام کیا ہے؟ تذکرہ ہندی۔ شیفتہ کا گلشن بے خار کتنے شعراء کا تذکرہ ہے؟ 644۔ سراپا سخن میں کتنے شعراء کے سراپا کے متعلق اشعار ہیں؟ 731 شعراء۔ ارسطو کے ہاں نقل کے معنی زندگی کی نقل ہے، جبکہ ہوریس کے ہاں نقل یونانیوں کی نقل ہے۔ مغربی تنقید کا مطالعہ کے مصنف کون ہیں؟ ڈاکٹر عابد صدیق۔ سر سید کے تصنیفی ادوار کتنے اور کون سے ہیں؟ یہ انٹرویو کا سوال ہے۔ سر سید کے تصنیفی ادوار 3 ہیں۔ ابتدا سے جنگ آزادی یعنی 1817 عیسوی سے 1857 عیسوی تک، اور دوسرا دور جنگ آزادی سے لے کر انگلستان روانگی تک یعنی 1857 عیسوی سے 1869 عیسوی تک، اور تیسرا دور 1870 عیسوی سے وفات یعنی 1898 عیسوی تک ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کے مطابق نسخہ حمیدیہ میں کتنی غزلوں میں غالب تخلص آیا ہے؟ 38 غزلوں میں۔ غالب کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاض جو 1816 عیسوی میں مکمل ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ نسخہ بھوپال یا
نسخہ امروہہ 1816 عیسوی میں مکمل ہونے والی بیاض کو بھارت میں اکبر علی خان نے کس نام سے متعارف کرایا؟ نسخہ عرشی زادہ کے نام سے۔ 27 اکتوبر 1868 عیسوی کو غالب سے کیا نسبت ہے؟ اس تاریخ کو غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی شائع ہوا۔ کیف اعظمی کا اصل نام بتائیں؟ اطہر حسین رضوی۔ شبلی نعمانی کیا تخلص کرتے تھے؟ شبلی بوتیکا سے مغرب کی، جبکہ ڈیش سے عربی و فارسی کی ادبی روایت جنم لیتی ہے۔ ریتوریکا سے، ریتوریکا بھی ارسطو ہی کی کتاب ہے۔ ارسطو کو معلم اول کس نے کہا؟ عزیز احمد نے۔ افلاطون کا مزاج مذہبی اور اخلاقی تھا، جبکہ ارسطو کا مزاج سائنسی اور منطقی تھا۔ افلاطون فلسفی تھا، جبکہ ارسطو سائنسدان۔ روم کے علاقے کو کس کی صورت میں ارسطو کا بہترین شاگرد ملا؟ ہوریس۔ تہذیب الاخلاق کا تعارف کرائیے۔ یہ سوال انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان اپریل 1869 عیسوی میں اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان روانہ ہوئے۔ وہاں سے واپسی اکتوبر 1870 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید نے وہاں کئی علمی، ادبی، سیاسی اور معاشرتی اداروں کا مطالعہ کیا۔ اس دوران میں انہوں نے 18ویں صدی عیسوی کے مشہور مصنفین اسٹیل اور ایڈیسن کے اصلاحی ادبی رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کی پرانی فائلیں دیکھیں۔ اسی طرز پر سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق 24 دسمبر 1870 عیسوی کو جاری کیا۔ بہت شکریہ۔